क्लास आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी की जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एबिलिटी टू अप्लाई रीडिंग एंड न्यूमेरिकल स्किल्स इन हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब जो भी कुछ हमने सीखा है, मतलब मैथ्स के हवाले से जो भी आप लोगों की एजुकेशन है उसको हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर उसको अप्लाई करना, अपने नॉलेज को हेल्थ के हवाले से अप्लाई करना। और लेकिन जो अब जो रिसेंट डेफिनेशंस है, आपको पुराने डेफिनेशंस से इस टाइम रिसेंट डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मरे एट ऑल 2007 की डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सेस एंड यूज हेल्थ इंफॉर्मेशन टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन एंड मेंटेन बेसिक हेल्थ। इसके अंदर ये है कि आपने इस डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि जितनी भी आपकी इंडिविजुअल्स की हेल्थ इंफॉर्मेशन जो लोग जिनके पास होती है उसका अप्रोप्रिएट यूज़ करना, उन सारी इंफॉर्मेशन को, सारी स्टैट्स को यूज़ करके हेल्थ यूज़ करना, हेल्थ के डिसीजंस के लिए, हेल्थ बुरी जो जैसे पॉलिसी बनती है उसके लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, द एबिलिटी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट एंड communicate information as a way to promote, maintain, improve health in a variety of settings across the life course। तो जितने भी आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले उसको इस तरह से इस्तेमाल करना कि हेल्थ लोगों की इम्प्रूव हो, उसको हम लोग असल में हेल्थ लिटरेसी कहते हैं। लिटरेसी मतलब पढ़ना, उसके बारे में जानना। अब इसके लेवल्स और डोमेन्स क्या हैं? सबसे पहला जो लेवल डोमेन है वो फंक्शनल हेल्थ लिटरेसी, यानी कि आपको हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में इतनी आपको रीडिंग और राइटिंग, इतनी चीज़ें, आपको इतनी चीज़ पढ़ा लिखा होना चाहिए कि आपको हेल्थ केयर में आप लोग आसानी से काम कर सकें, फंक्शन मतलब काम कर सकें वहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट है इंटरेक्टिव हेल्थ लिटरेसी। इंटरेक्टिव हेल्थ लिटरेसी में है कि वहाँ पे अपने इस तरह के पर्सनल स्किल्स, इंटरेक्टिंग मतलब लोगों से बातचीत करना, तो आपकी पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप लोग सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें और पर्सनल जो है ना कैपेसिटी बढ़ाएं, एक दूसरे से काम करने के, मिल के काम की कैपेसिटी बढ़ाएं। नेक्स्ट है क्रिटिकल हेल्थ लिटरेसी। इसमें क्या है, क्रिटिकल यानी कि इस तरह से आपने इवेल्युएट करना है इन्फॉर्मेशन को, इतने बारीक बीनी से आपने देखना है कि वो हेल्थ प्रमोशन में उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। क्रिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से। अब हेल्थ लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हमारे इसमें सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर हमारी अपनी एहतियात होती है इसमें। दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हम इजीली उसके अंदर नेविगेट, यानी कि हम उसके अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, पता चलता है कौन सा काम कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। उसके अलावा अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयर होती है, हम लोग लोगों से उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो पुरानी बीमारियां हैं जिनका हमें हेल्थ की इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चलता है कि ये बीमारियां पुरानी चलती हैं, यानी कि बहुत बहुत साल चलती हैं, उनकी डिजीज़ की मैनेजमेंट में आसानी होती है। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे कल पता लग गया था कि कोरोना आ गया, तो फौरन गवर्नमेंट ने या जिसने भी लिटरेसी की वजह से एक्ट किया कि फ्लाइट्स बंद कर दी और लोगों को क्वारंटीन कर दिया। उसके अलावा हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट है एविडेंस। अब एविडेंस कैसा है कि डी वॉल्ट ने जो एविडेंस दिया था कि उसमें जिनमें लो हेल्थ लिटरेसी जिन पेशेंट्स के अंदर थी ना, उनके हेल्थ आउटकम्स खराब थे, जिनको बीमारियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में पता ही नहीं था, उनके अंदर हेल्थ ठीक नहीं थी, वो अपनी बीमारी को जब जान ही नहीं सके तो वो जल्द टाइमली जा ही नहीं सके और ना ही अपना फॉलोअप के लिए जाए दोबारा दिखाने डॉक्टर को। और जिन बच्चों के अंदर अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में जिनको पता नहीं था, उनके अंदर भी इस एविडेंस के तहत बहुत बुरे असरात निकले उनकी बीमारी के ऊपर। उसके बाद एस को एडजस्ट करने के बाद जिन अडल्ट्स के अंदर लो थी हेल्थ लिटरेसी 1.2 से 4 टाइम्स, उनके अंदर हेल्थ बिहेवियर्स जो उस जिनके अंदर इस तरह के हेल्थ बिहेवियर्स होंगे जो उनके बच्चों की सेहत में नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। और जिनकी हेल्थ लिटरेसी एडहेरेंस के साथ थी, यानी कि वो अपनी बिहेवियर से हिलना ही नहीं चाहते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मेडिसिन देने में और प्रिस्क्रिप्शन लेवल्स पढ़ने में। यानी कि जिन लोगों के अंदर बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो लोग अपनी मेडिसिन के नाम भी नहीं पढ़ सकते, अपनी मेडिकेशन देख भी नहीं सकते। और जिनके अंदर वो एक किस्म का रिलेक्टेंट होते हैं और अपने मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं, लोग अगर हम लोगों से पूछेंगे
اسٹگما کی وجہ سے بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں لوگوں سے، اس شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے. ویسے یہ ڈالٹن کی ایک وہ ہے، میرے پاس کچھ پیپرس تھے، مجھے ان کی پرسکرپشنز نہیں پتہ تھیں، میں اپنی دوائی کے بغیر ایک ہفتہ پھرتا ہوں، لیکن کسی سے میں نے پوچھا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا کہ اس کو وہ کیا کہے گا تمہیں دوائی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میجرمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس اسکیلز ہیں. ایک ہے ریلم، ریپڈ ایسٹیمیٹ آف اڈلٹ لٹریسی ان میڈیسن. نیکسٹ ہے ریٹ، وائڈ رینج اچیومنٹ ٹیسٹ. اس کے بعد ہے ٹیسٹ آف فنکشنل ہیلتھ لٹریسی ان ایڈلٹس، ٹوفلا. اینڈ دین نیویس وائٹل سائن NVS، اور لٹریسی اسسمنٹ آف ڈائبٹیز لیڈ. یہ سب نیمز آپ نے یاد رکھنے، ہو سکتا ہے کوشچن میں آ جائے. اسی طرح پوچھیں میجرمنٹ کے کون سے میتھڈز ہیں اور ان کے جو آگے نیمز لکھے ہوئے ہیں، پارکر، جسٹک اینڈ ولکسن، ڈیوس، ویس، نیتھ. نیمز بھی اپنے ساتھ یاد رکھتے ہیں. اب میجرمنٹس کا ایشوز کیا ہے؟ ہیلتھ لٹریسی میں جو بیسکلی ہوتی ہے وہ فنکشنل لٹریسی ہوتی ہے، مطلب جو ہم سے ہو نہیں پا رہا، جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہیلتھ لٹریسی میئر کرتی ہے زیادہ تر. آج جو اس طرح کے اس ٹائم جو میئرمنٹ ٹولز پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، ان سے ہم یہ چیز ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس کو پڑھنا نہیں آتا، یا اس کو ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے، یا پھر اس کو لینگویج ہی پتہ نہیں ہے، یا اس کا ہیلتھ کے بارے میں اس کی کلچر ہمارے جیسے معاشرے کی ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں ویسی ہے. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجیز امپروو کرنی ہے. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سلو ہو جانا ہے. جس سے بات کرنا ہے اس سے اپنے میڈیکل لینگویج یوز نہیں کرنی، ان کو آسان لفظوں میں، نان میڈیکل لینگویج میں سمجھانا ہے. جو ان کو چیزوں کو سمجھ آئے ان کو تصویریں بنا کے دکھائیں. ان کو انفارمیشن صرف اتنی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے، ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ان سے پڑھوا کے دیکھیں، ان کو ریڈیبلٹی ٹیسٹ کریں کہ ان کو پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ ٹیچ بیک ٹیکنیک یوز کریں، یعنی کہ ان کو پہلے بتانا ہے اور پھر ان سے کہنا ہے کہ آپ کو جو سمجھ آئی وہ ہمیں دوبارہ بتائیں، تاکہ پتہ چلے ان کو ہماری بات سمجھ آئی کہ نہیں. اس کے علاوہ آپ نے اتنا اوپن انوائرمنٹ کریٹ کرنے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی، یا جو بھی انڈیویجول ہے وہ اپنا بغیر کسی جھجک کے وہ اپنا کوشچن کر سکے، بغیر کسی شرم کے. اس کے علاوہ آپ نے کنسیڈر آسک می 3 پروگرام یوز کرنا ہے، یعنی کہ 3 کوشچن انہوں نے آپ سے کریں گے. ان کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کا مین مسئلہ کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور میرے لیے کیوں ضروری ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کروں. اس کے بعد کیس ایک بنانا ہے. سمجھے ایک آپ نے کیسے بنانا ہے امپروونگ ہیلتھ لٹریسی کے لیے کیس. پہلے آپ نے ہیلتھ لٹریسی کی وجہ سے جو بھی پروگرامز یا پروجیکٹس گورنمنٹ کے یا کہیں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں ہیلتھ سے بارے، ان کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پروگرامز جس کے اندر ہیلتھ انفارمیشن یا لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے. اس کے بعد اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہاں کے جو کی لیڈرز ہوں گے، وہاں پہ جو بہت سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوں گے، ان کو آپ نے انفارمیشن لٹریسی انفارمیشن دینی ہے. اور پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ لٹریسی انفارمیشن دینے سے ان کی کتنی امپروومنٹ ہو جائے گی ان کے مشن میں، گولز میں، اسٹریٹجک پلان میں. یعنی کہ جو اس کا ہیڈ ہوگا جو بھی NGO کا یا پروجیکٹ کا، اس کو پہلے آپ نے انفارمیشن دینی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. جیسے کہنا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے نا لوگوں میں افیکٹ کریے، آپ نے لوگوں میں ہیلتھ لٹریسی بڑھانی ہے. اس کے علاوہ بعد جو اپنے کولیگز میں اور سب میں ریسرچز اور رپورٹس جو اس کے اوپر ریلیٹڈ ہوں گے وہ ساری سرکولیٹ کرانی ہے. اور اس کے بعد ہیلتھ لٹریسی ریسورسز کو شیئر کروانا ہے، لوگوں کے ساتھ بتانا ہے. کتنی انفارمیشن پھیلائیں گے اتنی لوگوں کو انفارمیشن ہوگی. ایڈوکیٹنگ لٹریسی فار آل دی 776 ملین ایڈلٹس ہیں جن کو پوری دنیا میں لٹریسی اسکلس کی بیسک ہی نہیں ہے، جن کو بیسک لٹریسی اسکلز ہی نہیں ہے، جبکہ 5.16 ملین وومن جو ہیں جن کو لٹریسی اسکلز نہیں ہے، جن کے بالکل پڑھ لکھ نہیں سکتے. انیکول مطلب پڑھائی کے ساتھ، کیونکہ تعلیم کو سب کا برابر حقوق نہیں ملتے، کچھ لوگوں کو زیادہ، کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بعض معاشرتی مسائل کی وجہ سے. فار ایگزامپل US کا جو رسک آف لو لٹریسی ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے. اس کی کمیونٹیز کیونکہ انڈائیجنس ہیں، اور زیادہ تر یہ وہاں پہ ہوتی ہے لو لٹریسی کا رسک. جو لوگ باہر کے ملک سے امیگرینٹس آتے ہیں ان کے ملک میں، یا جو ان کے ملک میں مائنورٹیز ہیں لائک بلیکس جو ہیں ان کو اس طرح. اس کے علاوہ جو 65+ ان کے اندر اسکولنگ اس ٹائم بہت تھوڑی تھی، اور لوگوں کی انکم بھی تھوڑی تھی اسکول پڑھنے کے لیے. اور اس کے لیے 6 ڈکار گولز. پہلے گول میں کیا ہے کہ امپروو کرنا ہے کمپریہنسو ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن کو، خاص طور پہ ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن کو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے بچپن میں ہی ان کو اس بارے میں
انفارمیشن دے دینی ہے. اس کے بعد سارے بچوں کو ہم نے یہ انشور کرنا ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کہ اور کہ ان کو سب پرائمری ایجوکیشن اچھی کوالٹی کی، خاص طور پہ گرلس کے لیے، مائنورٹیز کے لیے اپنے بچپن میں اس سے مسئلہ حل کرنا شروع کر دینا ہے. اس کے بعد بچوں کے بعد باری آتی ہے ینگ پیپل کی، مطلب جو لوگ کسی وجہ سے بچپن میں مطلب پڑھائی چھوڑ دیں، ان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ایجوکیشنل لیڈس دینی ہے، تاکہ لائف اسکل پروگرام سے کوئی اپروپریٹ لرننگ کوئی بھی پروگرام شروع کر کے 15 یا 16 یا 20 کے اراؤنڈ لوگوں کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو اڈلٹ لٹریسی ہے. ہم لوگ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے اس کے تحت یہ تھا کہ 50% ہم نے اڈلٹ لٹریسی میں 2015 کے تک کرنی تھی، خاص طور پہ وومن کے لیے، اور ہر ایجوکیشن سب اڈلٹس کے لیے بھی دینی تھی، ینگ اڈلٹس کو ایڈلٹس کو بھی دینی تھی. اس کے بعد 2005 میں سیکنڈری ایجوکیشن کی جو جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کرنا تھا، یعنی کہ جو پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن میں میلز اور فیمیلز کی، کچھ لوگوں کو فیمیلز کو نہیں پڑھاتے میلز کو پڑھاتے ہیں، یا میلز کو پڑھاتے ہیں فیمیلز کو نہیں پڑھاتے، اس طرح ان کو ختم کرنا تھا اور جینڈر ایکویلٹی بائی 2015 اچیو کرنی تھی، یعنی کہ جتنے لڑکے پڑھیں اتنی ہی لڑکیاں پڑھنی چاہیے، اور سارے کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہر طرح سے امپروو کرنا ہے اور ایکسیلنس کرنا ہے. خاص طور پہ لوگوں کو نمبرنگ آنی چاہیے، لٹریسی ہونی چاہیے، اور سارے لائف اسکلس اسینشیل سارے ہنر آنے چاہیے. اب فیوچر ڈائریکشنز کیا ہیں؟ فیوچر ڈائریکشن میں یہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ لٹریسی کے اسکیلس کو بڑھانا ہے، کس چیز کے ذریعے ہم میئر کرتے ہیں، اور اس ہیلتھ لٹریسی کی اپلیکیشن پر مزید ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، اسکولز میں، کالج میں، کام کرنے میں، یہاں پہ بھی. اس کے علاوہ اس کو ہیلتھ لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی کمیونٹی میں اس کی اپروچز بڑھانی ہوں گی، اور اس کے علاوہ زیادہ ویلیویشنز اور گڈ پریکٹس کے ایویڈنس کی لٹریسی بھی ضرورت ہے اس کی.